یہ جو میرے پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کا سائز کتنا بڑا ہے، اوپر تک اگر میں دکھاؤں آپ کو. This mountain, even though it is smaller than the rest of the mountains, but it is very important. حضرت صالح علیہ السلام اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجے گئے. You see the steps, the right and left? We call this cross steps or 5 steps to heaven. Se mueve, has hecho lives, todo. یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی دنیا میں بھیجے، اور جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ الحجر کا علاقہ ہے، اور الحجر کے علاقے میں جو ہے وہ قوم سمود آباد ہے، اور قوم سمود جو ہے وہ قوم عاد کے بعد اس جگہ پہ آئی تھی، اور قوم سمود میں جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ. ابھی تقریباً جو ہے صبح کے 7:30 بج رہے ہیں. میں جس جگہ پہ موجود ہوں اس جگہ کا نام ہے الاولیٰ، اور الاولیٰ کے اندر جو ہے یہ ایک وادی ہے، وادی مدین صالح کے نام سے. The site is approximately 52 hectares in size. قوم عاد اور قوم سمود کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست ایک ہنر جو ہے وہ عطا کیا تھا، اور یہ ہنر یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو جو ہے وہ تراش کے اور بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں جو ہے وہ سجا لیتے تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے محل بنا کے رہتے تھے. اور یہ طریقہ ان لوگوں نے قوم عاد سے جو ہے وہ انہیرٹ کیا تھا، اور قوم عاد کے پاس بھی یہی چیز موجود تھی. اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو. بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. To welcome you to your first stop. We are currently standing in front of Jebel Ithlib or Ithlib Mountain, or as we locally call this, Ad-Diwan. But before we start talking about Ad-Diwan or the Nabatean or the people that inhabited this area, let's talk a little bit about the history of Al-Ula. If we're talking about the history of Al-Ula, we're talking about a history that dates back over 7,000 years ago. Al-Ula is located in a very strategic place in the Arabian Peninsula. We are in the middle of the trading zone. So anyone that wants to cross the peninsula from north to south or south to north, they have to walk through this area. Therefore, a lot of civilization inhabited this area and settled here.
اور ابھی ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ بس سے اتارا ہے اور پہلے سٹاپ پہ لے کے آئے ہیں، اور اس پہاڑی کا نام ہے ماؤنٹ اٹسلپ. اور میرے پیچھے جو آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کانفرنس ہال ہوا کرتا تھا، اور اس کانفرنس ہالس کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں کے جو ایلیٹ لوگ ہیں ان کو جانے کا جو ہے وہ صرف موقع ملتا تھا. یہاں پہ جو قوم آباد تھی اس قوم کا نام تھا نباتین، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہاں پہ آئے تھے تقریباً 6000 سال پہلے. اور نباتین قوم جو ہے ان کا دارالخلافہ، اگر آپ لوگوں نے جارڈن کے اندر پیٹرا نام کا جو ایک سٹی ہے بڑا مشہور، اس کی تصویریں بھی جو ہے انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ وائرل ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے بالکل ملتا جلتا ہے. کیونکہ وہ جگہ پیٹرا جارڈن یہاں سے جہاں میں موجود ہوں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر دور ہے، اور یہ پوری وادی جو ہے وہ وہاں سے کنیکٹ کرتی ہے. اور نباتینس جو ہے یہاں پہ رہتے تھے. نبات کا مطلب ہے عربی کے اندر پانی، اور نباتینس اس قوم کو کہتے ہیں جو پانی جمع کر سکتے ہیں. اور یہ جو سارے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں ان لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ سوراخ کر کے ہول بنائے ہوئے ہیں کہ جو یہاں پہ بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر جمع ہو جاتا تھا، اور سارا پانی پہاڑوں کے اوپر جمع ہو کے نیچے کی طرف آتا تھا. اور ان لوگوں نے باقاعدہ اس پہاڑوں کے اندر ٹینکس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ پانی سیو کرتے تھے. تو یہ قوم پانی سیو کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کا نام نباتین پڑ گیا تھا. And where there is water, there is always life. One of the first civilizations that inhabited this area was the Dedanite and the Lahinite civilization from the 9th century BC until the end of the 3rd century BC. But this is not the civilization that we're going to talk about today. We're going to talk about the civilization that came after them, the Nabatean. گائیڈس نے جو ہے وہ یہاں کی ہسٹری جب بتانی شروع کی تو ان لوگوں نے جو ہے وہ نباتینس کو جو ہے وہ فوکس میں رکھا، اور نباتین سے پہلے والی جو قومیں یہاں پہ آباد تھیں ان کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اور اصل میں یہ جو جگہ ہے وہ قوم سمود کی جگہ تھی، اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود، ان لوگوں نے جو ہے وہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے جو ہے وہ اپنے گھر بنایا ہوا تھا. اور جب اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا تو اس کے تقریباً ہزاروں سال بعد نباتینس جو دوسری قوم تھی وہ ان پہاڑوں میں آ کے آباد ہو گئی. اور بیسیکلی اس جگہ پہ آباد ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پورا ایریا ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ خوشحال ایریا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ میٹھے پانی کی جو ہے وہ بہت وافر تعداد موجود ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی کی جا سکتی ہے. کھجور کے بہت سارے درخت ہیں، اور یہ جو روٹ ہے پورا یہاں سے جو ہے وہ کافی قافلے گزرا کرتے تھے. بہت سارے ٹریڈرز جو ہے وہ میسوپوٹامیہ سے لے کے ایون کہ انڈیا افغانستان سے لے کے جو میڈیٹرینین سی تک ہے پورا یہ روٹ تھا تجارت کا، اور اسی وجہ سے یہ بہت ہی زبردست ایریا تھا تجارت کے لیے. تو یہاں پہ اسی لیے کافی لوگ جو ہیں وہ آباد تھے، اور یہ پورا ایریا جو ہے وہ نباتینس قوم کے انڈر میں تھا. اور یہاں سے لے کے جارڈن تک جو ان کا کیپٹل ہے پیٹرا سٹی کے اندر، وہاں تک جو ہے وہ یہ پورا ایریا آباد ہے. میں جو ہے وہ اس پہاڑوں کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کی بالکل چوٹی کے اوپر تک جو ہے وہ اس پہاڑوں کو جو ہے وہ تراشا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے ہیں. تو آل سمود کی جو قوم ہے ان کے جو افراد ہوں گے ان کا قد کتنا بڑا ہوگا. تو
مجھے بھی کسی نے بتایا یہاں پہ کہ حضرت صالح علیہ السلام جب یہاں سے چلے گئے تھے تو ان کی قبر اس ٹائم پہ غالباً دمشق کے کسی حصے میں موجود ہے. وہاں پہ لوگ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اور ان کی جو قبر کا سائز ہے وہ 100 میٹر سائز ہے, 100 میٹر. یعنی کہ میرا جو قد ہے تقریباً 173 سینٹی میٹر ہے, جو کہ لگ بھگ 1.2 یا 1.3 میٹر کے حساب سے بنتا ہے قد. تو میری قد کو آپ 100 سے ملٹیپلائی کر دیں, اتنا بڑا قد جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا. اور سوچیں کہ ان کی قوم کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا قد کافی اونچا ہوتا ہوگا, اور اتنے بڑے بڑے انسان جو ہیں وہ دنیا کے اندر گزرے, اور ان لوگوں نے جو ہے وہ پہاڑوں کو جو ہے وہ کاٹ کے کس مہارت سے اس شیپ کے اندر بنا دیا ہے. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے, یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے. تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے, اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا, ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صالح علیہ السلام نے جب ان کو ہدایت دی تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا اور ان کا مذاق اڑایا, اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم میں بہت ہی اونچے رتبے پہ فائز تھے, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کی عزت کرتے تھے قوم میں. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سنایا تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلا دیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہمیں ایک میریکل کر کے دکھاؤ تاکہ ہم تمہاری بات پہ جو ہے وہ ایمان لائیں گے, اور اگر تم نے وہ معجزہ کر کے دکھا دیا تو ہم مان لیں گے کہ تمہارا خدا سچا ہے. What do you think the room behind means? Temple? Every other stop is gonna be a temple, but not this one. Meeting place. Exactly. So this is the gathering area or a meeting place. So the elite people of the Nabateans, they used to come here to discuss religion and political matters, and not everyone was allowed to go inside. If you please take a look to the right, you see the white sticker to the right? See that? These inscriptions, these are the names of the people allowed to go inside the Diwan. So it's not for everyone, just for the elite, the powerful, or we can say the decision makers. اس کے بعد جو ہے حضرت صالح نے ان کی بات مان لی. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا معجزہ چاہیے. تو ان میں سے جو ہے وہ بہت سارے شریر لوگ تھے, وہ آگے آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی اونٹنی, فیمیل اونٹ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہو, کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ ہمیں جو ہے وہ پیدا کر کے دے. وہ 10 مہینے کی ہو, اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ کلر کا ہو, اور وہ پریگننٹ ہو, اور اس اونٹ کا سائز اتنا بڑا ہو کہ ہم نے پہلے جو ہے اس دنیا کے اندر ایسا اونٹ کبھی بھی نہیں دیکھا ہو, اور وہ کافی بڑے سائز کی ہو. اور جب یہی آپس میں لوگ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے, اور ایک کے بعد ایک آگے جو ہے وہ آگے فرمائشیں کرتا جا رہا تھا, تو ان میں سے ایک آخری بندے نے کہا کہ وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر سے وہ اونٹنی باہر نکل کے آئے اور ہمارے سامنے آ جائے, تو پھر ہم لوگ مانیں گے کہ واقعی تمہارا خدا جو ہے وہ سچا ہے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ صالح, اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے, اب وہ منقطع ہو گئیں. کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں, اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں
قوی شبہ ہے۔ یہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس پہاڑ کے اندر سوراخ کر کے جو ہے اپنے بتوں کی جو ہے وہ مجسمے بنائے ہوئے جس کی یہ لوگ بات کرتے تھے. اور اس سائڈ پہ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ان لوگوں نے جو ہے مجسمے بنائے ہوئے ہیں. سب کی فرمائشوں کو سن کے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ معجزہ کر کے دکھا دوں تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور مجھ پر جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد مان لو گے کہ میرا خدا سچا ہے اور اس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیں گے. تنزیہ ان لوگوں نے اس ٹائم پہ کہہ دیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب مذاق ہے اور یہ کچھ ٹائم میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام پہ وحی آئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان سب کی باتوں کو منظور کیا اور کہا کہ ان سب لوگوں کو ایک پہاڑ کے پاس جمع کرو اور اس پہاڑ پہ جب سب پہنچ جائیں تو میرا ویٹ کرنا اور پھر میں تمہیں اس معجزے کو جو ہے وہ دکھاؤں گا. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں. یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں بلکہ جھوٹا خود پسند ہے. ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے. اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے. ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی پونچیں کاٹ ڈالی. تب حضرت صالح نے جو ہے وہ سب کو اس پہاڑ کے پاس جمع کیا. ایک زلزلہ آیا زمین کے اندر. وہ پہاڑ جو ہے وہ اللہ کی قدرت سے پھٹ گیا اور اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک اونٹنی نکل کے جیسی اونٹنی ان لوگوں نے جو ہے وہ فرمائش کی تھی ویسی ہی اونٹنی جو ہے پہاڑ سے نکل کے ان سب لوگوں کے سامنے آ گئی. لوگ یہ فرمائشیں کر رہے تھے. اس مجمع میں سے ایک شریف شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اونٹنی کا سائز اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جب وہ ہمارے کنویں کے اندر سے پانی پیے تو وہ سارا پانی ختم ہو جائے. اور اس ٹائم پہ جو ہے ایک بہت بڑا کنواں تھا اس وادی کے اندر جہاں سے پوری آل سمود جو ہے پوری قوم پانی پیا کرتی تھی. تو ویسے ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صالح علیہ السلام کو کہا کہ ایک دن مقرر کرو کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ اس کنویں کا پانی پیے گی اور اس دن جو ہے وہ پوری قوم میں سے کوئی بھی اس کنویں کا پانی نہیں پیے گا اور دوسرے دن جو ہے وہ قوم اس کنویں سے پانی پی سکتی ہے. اور اس اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ قوم پیا کرتی تھی جس دن جو ہے وہ پانی اس کنویں میں سے نہیں پیتے تھے. تو اسٹوری کچھ اس طرح سے آگے چلتی ہے کہ دن گزرتے جاتے ہیں. ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو ہے وہ اونٹنی اس پہاڑ سے باہر آتی ہے پانی پیتی ہے اس کنویں کا اور واپس جو ہے اس پہاڑ کے اندر چلی جاتی ہے. اور اس اونٹنی نے جو ہے وہ ایک بچھڑے کو بھی جنم دیا. ایک چھوٹا بچہ تھا اونٹنی کا وہ اس کو بھی جنم دیا. اس کو بھی ان لوگوں نے جو ہے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا. قوم نے جو ہے وہ اس اونٹنی کے بارے میں جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانا شروع کر دیا اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ اونٹنی جو ہے ہمارے کنویں کا سارا پانی پی جاتی ہے اور اس کا ہمیں کوئی ایسا کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا تو اس کو جو ہے وہ ہم ہلاک کر دیتے ہیں. کیونکہ آل سمود کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ رہے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لانا شروع کر دیا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات ناگزیر گزری اور انہوں نے جو ہے وہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو اس بات سے خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو اگر تم نے ذرا بھی نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو. اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے. ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا. تو انہوں نے اس کی پونچیں کاٹ ڈالی
پھر نادم ہوئے۔ شخص ایسا تھا جس کا نام قدر بن سلیف تھا، اور یہ جو ہے ہمیں بہت ساری حدیث اور جو یہاں پہ جنہوں نے ریسرچ کی ہے ان لوگوں نے یہ اتھینٹک نام نکالا ہے، قدر بن سلیف۔ اس شخص نے جو ہے وہ آگے بڑھ کے ارادہ کیا اور اپنے ساتھ 9 لوگوں کو ملا کے اس اونٹنی کو جو ہے وہ مارنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے جو ہے وہ اس اونٹنی کے ٹانگ میں ایک تیر مارا جس سے وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گر گئی، اور اس کے بعد اس کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی، اور ٹانگیں کاٹنے کے بعد اس کا بچہ جو ہے وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ چیختا ہوا اس نے 3 چیخیں ماری اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور پھر ان لوگوں نے اس اونٹ کے بچے کو بھی، اونٹنی کے بچے کو بھی ذبح کر دیا، اور پوری قوم کو اکٹھا کر کے ان کو بولا کہ ہمارے پاس اتنا وافر مقدار میں گوشت موجود ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آرام سے پوری قوم میں اس کا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بات پتہ لگی تو وہ اونٹنی کے پاس بھاگے ہوئے آئے، اور تب تک جو ہے وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ Please take a look at the facade in front of us today. At the very top, can you see the steps, the right and left? We call this crow steps or 5 steps to heaven. So the Nabatean believe that they have to honor their dead and bury them in these mountains. Also, they have to help their soul ascend to the afterlife through these 5 steps. Beneath the 5 steps, we have the Corniche. The Corniche, it's an Egyptian culture influence. So we are in the middle of a trading route. Travelers pass through this area, as we mentioned before, and they influence the place. تو یہ جو میرے پیچھے پہاڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑی کا نام ہے جبل البنات، اور بنات جو ہے وہ عربی میں عورت کو کہتے ہیں، اور بطور گائیڈ نے بتایا کہ یہ جو پہاڑی ہے یہ عورتوں کا جو ہے مقبرہ تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ عورتوں کی قبریں ہیں، اور نباتین قوم کے اندر عورتوں کا جو ہے وہ ایک خاص مقام تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جو ہائی سوسائٹی کی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں ان کی گورنمنٹ کی، ان کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ اسپیشل پہاڑوں کے اندر مقبرے بنائے ہوئے تھے۔ اس ماؤنٹین کے جو ہے وہ ہم لوگ دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی گیٹس بنے ہوئے ہیں، اور گیٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ شیپس بنی ہوئی ہیں، اور یہ پورا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور پورے پہاڑ کے اندر ڈفرینٹ گیٹس بنے ہوئے ہیں، اور گیٹس کے اوپر جو ہے وہ شیپس ہیں، اور یہاں پہ عورتوں کی جو ہے وہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اب واللہ عالم اندر کیا ہے، اور اندر جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان پہاڑوں کے اندر اور ان غاروں کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو جانے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ان کے پہاڑوں کے اندر جانا، اور یہاں سے جو ہے وہ کچھ بھی کھانے کی چیز یا پھر جو ہے وہ یہاں سے پانی پینا سختی سے منع ہے، کیونکہ اس قوم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو
سمود پر پھٹکار ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے اس ٹائم پہ، جو ان پر ایمان لا چکے تھے، ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ اس بستی سے بالکل باہر کی طرف چلے جائیں، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دی کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، اور 3 دن بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پر نازل ہوگا۔ تو پہلے کی طرح اس قوم نے بھی جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، جیسا بھی عذاب آئے گا آنے دو، کیونکہ ہم تو تمہارے خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ اور پھر یہی ہوا کہ قرآن کے اندر اس واقعے کے پورے جو ہیں وہ قصے، چھوٹے چھوٹے قصے جو ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ تیسرے دن جو ہے اس جگہ پہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا زلزلہ آیا، اور زلزلہ آنے کے بعد جو ہے یہ زمین پھٹ گئی اور ایک چیخ سنائی دی، اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور اس چیخ کے آنے سے جتنی بھی آل سمود کی قوم تھی وہ پوری کی پوری قوم انہی پہاڑوں کے اندر جہاں وہ رہتے تھے وہ ہلاک ہو گئی۔ اور قرآن میں اس بات کا بھی ذکر آیا کہ آل سمود جو ہے وہ بہت زیادہ تکبر کرتی تھی، اپنے اوپر بہت زیادہ ان کا غرور تھا کہ وہ اس طرح کے بڑے بڑے پہاڑ بنا کے رہتے تھے، اور یہی تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہاں پہ آنے کا مقصد صرف میرا کوئی گھومنے کا یا پھر کوئی انجوائے کرنے کا مقصد نہیں تھا، صرف اور صرف لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو نشانیاں چھوڑی ہیں اور جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن کے اندر وہ سچے ہیں۔ یہ سب دیکھنے سے جو ہے وہ ایک عبرت ملتی ہے، ایک سائن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اندر چھوڑ دیا ہے انسان کو دکھانے کے لیے، اور قیامت تک جتنی بھی قومیں آئیں گی سب کو جو ہے وہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے۔ دروازے کے اوپر جو ہے کافی لوگوں نے اپنا نام بھی لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے، کیونکہ ابھی چند سالوں پہلے جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے جو ہے اس الاولیٰ کو جو ہے اس سٹی کو جو ہے وہ فورن ٹورسٹ کے لیے کھول دیا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کئی ہزار سالوں تک یہ وادی بالکل گنجان پڑی ہوئی تھی، یہاں پہ جو ہے وہ کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ یہ جو ہے ابھی تیسرے پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ لے کے آئے، اور گائیڈ کے مطابق جو ہے یہ یہاں پہ سب سے جو یہاں کا امیر ترین جو نباتین بادشاہ تھا اس کے بیٹے نے جو ہے وہ یہ پہاڑ کاٹ کے اپنے لیے گنبد بنایا تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کی قبر ہو سکتی ہے۔ اٹس ناٹ 100% شور کہ یہاں پہ اس کی قبر ہے، کیونکہ سامنے جو انہوں نے بورڈ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ یہ جو ڈوم ہے وہ آدھا کمپلیٹ ہوا ہے، اٹس ناٹ فلی کمپلیٹڈ، so they are presuming that there might be something inside، اور اس کے اوپر جو ہے ابھی کام چل رہا تھا۔ فرنٹ سے بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ پہ یہ اس پہاڑی کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اور اوپر والا جو ہے وہ سارا تعمیر ہوا ہوا ہے۔ We welcome you all in your third stop. We are currently standing in front of the most important monument here in Al Ula, Jabal Al Farid, or the unique mountain, the unique castle. It was called the unique castle because it contains some architecture traits we're not going to see in any other facade here in Hijra. If you please take a look at the very top, we see the crow steps, and then we see the corniche, and then we see the 4 pillars. This is the only facade in entire Hijra that have 4 pillars with this side. That's why it was called the unique mountain. Please take a look above the door. We see the eagle, and above it we have the block with the inscription. And this inscription, as we mentioned before, it is very important because it tells us the name of the owner of this tomb. The owner of this tomb is one person. It's an individual tomb. It's not a family tomb. Family tombs can take up to 80 bodies, and this one is for one person, and his name is Lihyan, son of Kuza.
Dahyan son of Kuza was a very wealthy man, a very powerful man. He bought this entire mountain and built the biggest facade in Hijra. But the sad story is he was not buried here. And we have more than one theory for this. The first theory suggests that he might have died in a battle, some elsewhere, and his body was not recovered. The second theory suggests maybe he did not have enough money to finish building this facade. And we know that the facade is unfinished because if you please take a look at the lower part, to the right and left of the door, we see that it's not as smooth as the rest of the facade. یہ جو میرے پیچھے آپ ٹوم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ ایک انکمپلیٹڈ ٹوم ہے، اور یہ اس نے ابھی ایک نام بتایا تھا گائیڈ نے کہ سن آف کوزا، جو یہاں کا جو ہے غالباً بہت امیر آدمی تھا، اس نے یہ پہاڑ خریدا، اور پہاڑ خرید کے جو ہے اس نے اس کو کارو کرنا شروع کیا اوپر سے لے کے نیچے تک، اور جب وہ بیچ میں پہنچا تو بیچ میں جو ہے وہ اس کو کارو نہیں کیا گیا. اس کا دروازہ بھی جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور آدھا جو ہے نیچے نہیں بنا ہوا، تو غالباً ہو سکتا ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے یہ پورا بنا نہیں سکا، اور اس نے جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے. اور اس سے ان لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ جب یہ لوگ پہاڑوں کو جو ہے وہ تراشنا شروع کرتے تھے تو اوپر سے نیچے کی طرف تراشتے تھے، اور اس پورے ایریا کے اندر غالباً وہ پہاڑ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ پھاڑ کے جو نکلی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اونٹنی زمین پر بھیجی گئی تھی، اور اس اونٹنی کا قد آپ اس پہاڑوں کو ہی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو آل سمود تھی ان لوگوں کے قد کتنے بڑے بڑے تھے، تو اس اونٹنی کا قد جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اور وہ اونٹنی جب جو ہے اس زمین پہ چلتی ہوگی تو زمین بھی جو ہے اس کے قدموں سے ہلتی ہوگی. We are currently standing in front of Al-Jabal Al-Ahmar, or the Red Mountain. It is very important because it reveals a lot of secrets. You see this big mountain in front of us over there? From where we're standing until that mountain over there, in the middle, we have the city. The city is in a valley and it is entirely covered with sand. So 10 years ago, approximately 10 years ago, we were excavating in the city and we had a very heavy rain in this area. After this heavy rain, you see the sand down in front of the mountain, the Red Mountain? It went down a little bit. And when it went down, it revealed more tombs behind it that we did not know about, we did not discover, and it actually revealed a lot of secrets. We found an entire intact skeleton inside this tomb. You remember the holes, the shelves and the holes inside the tomb? So inside the hole, we found an entire intact skeleton. When we studied that bone, we know that it dates back to over 2,000 years, to the time of the Nabatean, and it is a woman. Inside the tomb, there is an inscription. It said, Hayyina, daughter of Wahb, demanded for this tomb to be built for her son and daughter. Her name is Hayyina, daughter of Wahb. سامنے پتھر آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بالکل ایک انسانی شکل کا پتھر ہے. بالکل اگر آپ یہاں سے اس طرف سے دیکھیں تو دو انسانی شکلیں جو ہیں وہ ایک اس طرف دیکھ رہا ہے اور ایک اس طرف دیکھ رہا ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ. اور یہ جو فائنل ڈیسٹینیشن تھی، اس کے اندر ان لوگوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ 10 سال پہلے جو ہے کافی بارشیں ہوئی تھیں، اور بارشوں کی وجہ سے جو ہے یہ مٹی کا پہاڑ بالکل ڈھکا ہوا تھا مٹی سے، اور یہ مٹی جو ہے وہ نیچے آ گئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ دروازے ان لوگوں کو دکھے جو کہ پہلے ان لوگوں کو معلوم نہیں تھے. اور جب یہ لوگ اندر گئے تو اس پہاڑ کے اندر ان لوگوں کو تقریباً 400 ہڈیاں جو ہیں وہ انسانی ہڈیاں ملی، اور ایک پورا اسکیلیٹن ملا نباتین ایک عورت کا. اور اس اسکیلیٹن کو نکال کے ان لوگوں نے اے آئی کی ٹیکنالوجی سے ایک پورا انسانی شکل بنائی ہے، تو وہ بھی ہم لوگ کو دکھائیں گے جا کے.